وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات گرامی، اللہ پاک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق کے بغیر بندہ نہ تو ایسا کام کر سکتا ہے نہ ایسی مجلس میں آ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور آج ہمیں یہ توفیق ملی ہے. اس سے ہم یہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سال ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا سال ثابت ہوگا. پچھلی نشست میں نے آپ سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں. آج جو خاص ذہن میں ایک خاکہ ہے گفتگو کا یا آج کا سبق، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، جس کو ہم اصطلاح میں تجوید یا قرات کہتے ہیں. تجوید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا. تجوید کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانا. قرات کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے، قرات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا کے معنی قرات، اقرا سے قرات بنائیں. تو تجوید اور قرات دونوں قرآن پاک کو خوبصورت اور صحیح پڑھنے کے لیے دو اصطلاحات ہیں، تجوید و قرات. اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، پہلے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو جب قرآن پاک پڑھاتے ہیں، بچپن میں بچے پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک، تو بچے ختم کر لیتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی کمزوریاں ان کے پڑھنے میں موجود ہوتی ہیں. ایک تو ہمارا جو اپنا ملک ہے، علاقہ ہے، اس علاقے کی کچھ اپنی عربی زبان سے دوری ہے. قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور خاص طور پر قریشی لہجے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. چونکہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر نازل ہوا ہے، اس حوالے سے وہی بہترین طریقہ ہے پڑھنے کا اور صحیح طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی اپنے لہجے میں، اپنے دیسی ماحول کے مطابق، اپنے مقامی ماحول کے مطابق قرآن کو پڑھے گا تو اس کا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا. تو اس کے لیے جو قراء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک معروف طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا اور ایک ہے مجہول طریقہ. معروف طریقہ وہی ہے کہ آپ ٹھیک عربی لہجے میں اور قریشی لہجے میں قرآن پاک کو پڑھیں، یہ ہے معروف. اس سے ہٹ کر اگر ہم اس لہجے کو اپنے ذہن نشین نہیں رکھیں گے، اس سے ہٹ کر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ مجہول لہجہ ہے.
اور ظاہر ہے قرآن پاک کو جب ہم صحیح معنوں میں صحیح انداز میں پڑھیں گے تو پھر قرآن پاک کے فیوزات، اس کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ پھر اس صورت میں ہمیں مکمل ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اللہ پاک نے خود ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ بندے جن کو ہم نے یہ کتاب مقدس عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ پڑھنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں، پھر اس کے پڑھنے کا حق ادا کریں۔ اگر ہمارا انداز درست نہیں ہوگا، ہم غلطیاں پڑھیں گے، مجہول لہجے میں پڑھیں گے تو پھر پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو خوب سنوار کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بالکل ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ قرآن کے ہر لفظ کا حق ادا کرو۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ گزارش کی تھی، آج پھر وہ بات کرا رہا ہوں۔ اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے، مثلاً خاص طور پر رمضان المبارک میں جب کسی سے کوئی ملاقات ہو، کوئی بات ہو، تو لوگ بتاتے ہیں میں نے اس دفعہ اتنے ختم کیے، میں روزانہ اتنے پارے تلاوت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، رمضان شریف میں جتنا قرآن پڑھا جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح انداز میں قرآن پڑھنا، صحیح انداز، چاہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پڑھنا مل جائے، آپ چند رکوع پڑھ لیں، پورے مہینے میں چند پارے پڑھ لیں یا ایک ختم کر لیں، لیکن اگر آپ اس کو صحیح پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتا۔ اکثر بچے جو پڑھتے ہیں قرآن پاک، یہ خاص طور پر جو حفظ کرتے ہیں، حفظ کرتے ہوئے ان کو ایک عادت ہوتی ہے، یہ بہت تیز تیز پڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ عادت بن جاتی ہے بچوں کو شروع میں، کیونکہ وہ ایک خاص ایک ذہنی لیول ہوتا ہے بچوں کا جس میں وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تیز پڑھتے ہیں تو تیزی میں ہر حرف پورا نہیں پڑھا جا سکتا، اس میں جو قواعد ہیں، قرات کے قواعد ہیں، مخارج ہیں، ان کا لحاظ رکھے بغیر جب پڑھیں گے تو بعض اوقات اس میں بندہ اتنی غلطی کر جاتا ہے کہ الٹا گناہ ہو جاتا ہے، ثواب کی بجائے الٹا حصے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ تو اس لیے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، جب آپ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ثواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے غلط پڑھا تو پھر الٹا گناہ ہمارے حصے میں آئے۔ مثلاً بعض الفاظ ایسے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ چند سال پہلے رمضان المبارک میں سنا رہا تھا قرآن پاک، تو 8ویں پارے میں پہلے رکوع میں 2 آیات ختم ہوتی ہیں، ایک آیت ختم ہوتی ہے بالمعتدین عین کے ساتھ، اور ایک آیت ختم ہوتی ہے بالمہتدین۔ اب ان دونوں کا جو معنی ہے، اکثر جب مجہول لہجے میں پڑھا جاتا ہے تو عین اور ہا کا خیال رکھے بغیر لوگ تمیز نہیں کرتے کہ یہ میں نے اس کو ہا پڑھنا ہے یا عین پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں سے سنیں گے کئی لوگ ایسا پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم،
आइन को हा बना देगा, कोई ऐसे पढ़ेगा आइन को अलिफ पढ़ देगा अनअमता, तो ये दोनों गलत है। असल जो हर्फ है वो अनअमता, आइन का अपना मखरज है, अपनी जगह पर ठीक पढ़ेंगे तो आइन पढ़ी जाएगी, और अगर हम उसको अपने मखरज पर नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। वो मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था रवानी में, तो पढ़ते पढ़ते जब वो आयतें दोनों मैंने ख़त्म की, तो जहाँ मैंने हा पढ़ना था वहाँ मैंने आइन पढ़ लिया, मुझे पता नहीं चला। दूसरी जहाँ मैंने आइन पढ़ना था वहाँ मैंने हा पढ़ दिया, दोनों को उलट कर दिया। मैं जब रुकू में गया, वो आखिरी आयत जो थी उसके साथ ही आगे रुकू खत्म हो जाता है, तो मैं जब रुकू में गया तो मेरा ध्यान इस तरफ चला गया। मैंने कहा कि लगता ये है कि यहाँ पर मुअतदीन था, मैंने इसको गलत पढ़ा। अब ये भी याद आ गया कि पीछे जहाँ पढ़ा वो भी गलत पढ़े। वो आखिरी रकत थी, यानी दूसरी रकत थी, उसके बाद कादा करना था। जब सलाम फेरा तो मैंने नमाजियों से ये अर्ज किया कि ये जो दो रकतें हमने पढ़ी हैं ये नहीं हुई हमारी, ये हम दोबारा पढ़ेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक पढ़ी है, सारा दो ही रकतें आपने पढ़ाई हैं, आपने कुरान भी सही पढ़ा है, तो क्या गलती है? मैंने कही मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नमाज पढ़े। मैंने फिर वो दोबारा वो दोनों रकू भी दोबारा पढ़े और दोबारा वो दो रकतें पढ़ाई। नमाज के बाद लोगों को तजस्सुस था कि अपनी क्या गलती हुई है, ये बताई नहीं है ना। तो मैंने कहा जी कि वो जो मुअतदीन था उसका मतलब है हद से पढ़ने वाले, ज्यादती करने वाले, ठीक है। और जो मुअतदीन है उसका मतलब है हिदायत याफ्ता। अब जब मैंने ज्यादती करने वालों को हिदायत याफ्ता बना दिया गलत पढ़कर, और जो हिदायत याफ्ता थे उनको मैंने ज्यादती करने वाला बना दिया, तो कितनी बड़ी गलती हुई है। अल्लाह ताला माफ फरमाए। उसके कलाम को इस तरह मफहूम इतना गलत हो गया है कि उस गलत मफहूम की वजह से ये जो किरात पड़ी है ये भी आप बातिल हो गई है, नमाज भी गई है और साथ जो किरात पड़ी है वो भी खत्म हो गई है। इसलिए वो किरात भी दोबारा पढ़ी गई और वो नमाज भी दोबारा पढ़ी। ये आप अंदाजा कर लें कि कितनी गलतियां होती हैं इंसान में। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अरबी में एक ये जो दिल है हमारा दिल, इसको अरबी में क्या कहते हैं जी? कल्ब। कल्ब कहते हैं, काफ जो दो नुक्तों वाला है। और एक कल्ब होता है कुत्ता। अगर आप काफ कश वाला उसके साथ पढ़ेंगे कल्ब तो कुत्ता। अगर बंदे ने तमीज ही नहीं किया कुरान पाक पढ़ते हुए, कल्ब कितनी पाकीज़ा चीज है कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, कि जो मोमिन का कल्ब है वो अल्लाह का अर्श है, इतनी पाकीज़ा जगह है कल्ब। और कुत्ता निजसुलैन है, कुत्ता निजसुलैन है। जहाँ कुत्ता होता है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अगर हमने इस तमीज के बगैर कुरान को पढ़ा, मखारिज के बगैर पढ़ा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा। तो इसलिए ये जो इल्म है ये हासिल करना कितना जरूरी है। ये मैंने मिसालें दी हैं ताकि हमारी समझ में आ जाए कि कुरान पाक को सही पढ़ना है। अल्लाह पाक ने ज्यादा पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आप आसानी से कुरान पढ़ सकते हैं इतना आप कुरान पढ़ें। बहुत लंबा ना पढ़ें,
تھوڑا پڑھ لیں لیکن اس کو صحیح پڑھیں. اس لیے صحیح پڑھنے کا حکم ہے، اور آسانی کے ساتھ بندہ تھوڑا پڑھ سکتا ہے، تھوڑا پڑھنے کا حکم ہے. تو آپ اپنے دلوں میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے. یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے اس کا یہ ایک خاص ایک حصہ یہ بھی ہے، صرف ترجمہ نہیں ہے، صرف تفسیر نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. تو جو بھی حصہ ہم قرآن پاک کا پڑھیں گے یہاں پر بطور سبق، اس کو پہلے صحیح پڑھنے کی مشق کرائیں گے، تاکہ اس کے اندر جو غلطیاں ہیں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نوٹ رکھنی ہے ہر چیز. یہ نہیں کہ بس سن لیا یہاں سے اور اٹھ کر گھر چلے گئے اور پہلے جیسا پڑھ رہے تھے ویسے ہی آپ دوبارہ بھی پڑھیں، ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے رہیں، پھر تو یہ سارا بے مقصد ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. ہمیشہ بندہ اپنے آپ کو طالب علم نہیں سمجھے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھوں. کوئی بندہ بھی جس دن یہ سمجھنا شروع کر دے کہ مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ اپنے اندر یہ بات اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں استاد بن گیا ہوں، تو اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں. یہ جہالت کی علامت. تو بہتری کی گنجائش ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر عمر میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اس لیے ہم نے یہ علم سیکھتے ہوئے کبھی بھی ایک تو شرم محسوس نہیں کرنی. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. اس سے بہتر عمل اور کوئی دنیا میں موجود نہیں. میں نے پچھلی نشست میں بھی ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ ایک آیت سیکھنا یا سکھانا 1000 رکعت سے بہتر، 1000 رکعت سے بہتر. 1000 رکعت پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ بندہ قرآن کی ایک آیت سیکھے یا کسی کو سکھائے. اس لیے قرآن پاک کو جب ہم نے سیکھنا ہے تو کبھی شرم محسوس نہ کریں کہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں. میں اگلی مثال پھر آپ کو اپنی دیتا ہوں. میں نے بچپن میں حفظ کیا، 1976 میں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا تھا. 76 پہلا مصلح میں نے 1980 میں سنایا تھا. 80 سے میں سنا رہا تھا. 1985 سے میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا قرآن پاک. 1985 سے چلتا رہا، بچے بھی پڑھتے رہے، پڑھاتا بھی رہا، قرآن پاک سناتا بھی رہا. لیکن دل میں ایک کسک موجود تھی، مجھے یہ کمی محسوس ہوتی تھی کہ تجوید اور قرات کی جو بنیاد ہے اس کا علم، وہ باریکی وہ میرے پاس نہیں ہے. اور چلتے چلتے 1996 میں 11 سال کے بعد ہمارے کمپلیکس میں ایک قاری صاحب تھے، وہ میرے استاد ہیں، قاری ندیم زمان چودھری صاحب، بہت سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اس وقت شارجہ میں ہوتے ہیں. وہ کمپلیکس میں رہ رہے تھے. قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ شاگرد. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں قاری صاحب کی منت کروں، وہ مجھے قرات پڑھا دیں تاکہ مجھے قرآن پاک صحیح پڑھنا آ جائے. قاری صاحب مجھ سے عمر میں 10 سال چھوٹے ہیں.
کتنے چھوٹے ہیں؟ 10 سال مجھ سے چھوٹے تھے. وہ مجھے استاد سمجھتے تھے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو اپنا استاد بناؤں گا, آپ مجھے پڑھائیں گے, آپ مجھے ٹائم دیں. تو وہ فرماتے ہیں آپ جس ٹائم فارغ ہوں میں آ جاؤں گا آپ کے پاس. میں نے کہا نہیں جی آپ نہیں آئیں گے, پیاسا دریا کے پاس جاتا ہے, میں خود آؤں گا آپ کے پاس. یہی دن تھے دسمبر کے, سردیوں کا موسم تھا. انہوں نے کہا کہ رات پھر عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اس کمپلیکس کی جو جامع مسجد ہے یہاں آ جایا کریں, یہاں پڑھ لیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر میں ان کے پاس جاتا اور انہوں نے مجھے نورانی قاعدہ شروع کرایا, الف با تا ثا, یہ انہوں نے مجھے پڑھایا. میں نے کچھ طرح محسوس نہیں کی کہ میں اتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہا ہوں, حافظ ہوں, 20 سال ہو گئے ہیں اور اتنے مصالح سنا چکا ہوں اور اتنے عرصے سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. نہیں, میں نے بڑی خوشی محسوس کی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس کا کلام صحیح پڑھوں. انہوں نے مجھے پورا قاعدہ پڑھایا, سارے قواعد مخارج جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے سارا سکھا دیا. اور میں روزانہ مشق کر کے ان کو سناتا تھا. کچھ وہ مجھے کہتے تھے کہ یہاں سے پڑھیں آپ, پھر جو بات انہوں نے بتائی ہوتی تھی وہ نوٹ کرتے تھے کہ اس نے اس کو درست پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. وہ میری اصلاح کرتے جاتے. 2 مہینے لگے یا کچھ زیادہ وقت لگا تو پھر ایک دن فرمانے لگے کہ حافظ صاحب میں نے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. میں نے کہا جی آپ نے تو پڑھا دیا ہے, آپ کا میرے متعلق کیا خیال ہے, کیا میں نے بھی کوئی چیز حاصل کی آپ سے جب آپ میرا قرآن سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ, ہاں میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے اخذ کر لیے. ٹھیک ہے, مجھے اطمینان ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ صحیح قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اس کے باوجود آج تک اس لمحے تک میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں. میں آپ بھی طالب علم, میں کبھی اپنے آپ کو استاد نہیں کہتا کہ میں استاد ہوں. نہیں, میں سیکھنے والا ہوں. میں بچوں سے بھی سیکھتا ہوں. بچے جو میرے پاس پڑھتے ہیں ان سے بھی سیکھتا ہوں اور بچے سکھاتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں. میں نے ساری زندگی ٹیچنگ کی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ علم مجھے بچوں سے ہی آیا ہے. جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ بچوں سے ہی سیکھی ہے. اس لیے بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھے, اور طالب علم اگر وہ قرآن کا بن جائے تو اس سے پڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. یہ پڑھتے پڑھتے, یہ سیکھتے سیکھتے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو حدیث پاک ہے نا کہ جب بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر اس کا مکمل نہ ہو سکے, فوت ہو جائے, تو قبر میں فرشتے اس کی تکمیل کراتے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہے کہ قبر میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما دیں کہ میرا بندہ میرا قرآن پڑھ رہا تھا, کلام پڑھ رہا تھا, سیکھ رہا تھا, اس کا بھی مکمل نہیں ہوا, تو اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو قرآن سکھا دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کی جو میری گفتگو تھی وہ صرف اس حوالے سے تھی کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں. اتنا اس کے اندر کوئی باریکی نہیں ہے, صرف شوق کی بات. بندے کو احساس ہو جائے, اندر سے لگن آ جائے, ایک جذبہ آ جائے کہ اب میں نے قرآن پاک کو بالکل صحیح کوشش کرنی ہے کہ میں صحیح پڑھوں. تو آج ہم یہ جو آپ کے سامنے اس وقت درست تلاوت قرآن کے لوازمات آ رہے ہیں کہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تاکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جا سکے. حروف کی مکمل اور عادی اشکال کی پہچانیت بچوں کے حوالے سے ہے.
کبھی مثلا سین ہوتی ہے تو سین پوری شکل میں ہوتی ہے، کبھی اس کی صرف وہ ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ آدھی شکل ہے اس طرح جیم ہا خا، تو کبھی ان کے ایک حصہ ہوتا ہے جب مثلا جس طرح با ہے، با کی کبھی چھوٹی سی شکل ہوتی ہے، کبھی پوری با ہوتی ہے. تو یہ بچوں کو پہچان کراتے ہیں پہلے مخارج کی شناخت کر کے درست ادائیگی، کہ بچوں کو بتایا جائے کہ کسی حرف کا مخرج کون سا ہے. مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکالنے کی جگہ. مخرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی حرف کو ہم نے کہاں سے نکالنا ہے، اپنے منہ سے کہاں پڑھنا ہے، کس جگہ پر. جس جگہ سے وہ لفظ پڑھا جاتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. اور مخرج کی جمع مخارج. مخارج کا جب ہم لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حروف کو ٹھیک طریقے سے اپنی جگہ پر پڑھنا، جہاں پڑھنے کا حکم ہے. حرکات علامات کی اشکال میں فرق اور آوازوں کی پہچان. حرکات ہوتی ہیں جی، حرکت کی جمع حرکات، زبر زیر پیش، اس کو حرکت کہتے ہیں. کہ پتہ ہونا چاہیے کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، پیش کو کیسے پڑھنا ہے. یہ حرکات ہے. علامات بھی ہوتی ہیں قرآن پاک کے اندر، مثلا کسی جگہ پر کوئی رموز و اوقاف، یعنی کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. قرآن کی تلاوت کے دوران کسی جگہ جیم آ جاتا ہے، کسی جگہ تو آ جاتا ہے، کسی جگہ کف آ جاتا ہے، کسی جگہ میم کی علامت ہوتی ہے، کسی جگہ ایک گول دائرہ لگا ہوتا ہے. یہ ساری علامات ہیں. تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو علامت ہے یہاں میں نے کیا عمل کرنا ہے، یہ علامت مجھے کیا بتا رہی ہے، یہ علم ہونا چاہیے بندے کو. اسی طرح حروف مدہ اور لین، جو لمبے کرتے ہیں حرف جن کے اوپر مد آتی ہے، ان کو کیسے پڑھنا ہے. مد کئی قسموں کی ہے، ہر مد کو کیسے پڑھنا ہے. اور لین یعنی کسی لفظ پر زبر ہے، آگے اس کے آگے واو ہے یا ہے، تو اس حرف کو لین کہتے ہیں. تو اس کو میں نے کیسے پڑھنا ہے. اسی طرح کبھی کچھ الفاظ کو پر پڑھتے ہیں اور کچھ کو باریک پڑھتے ہیں. حروف کلکلہ، کچھ الفاظ ہیں جن کے جب وہ ساکن آ جاتے ہیں تو ان پر آواز کو پلٹاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلکلہ کرنا. وہ 5 حروف ہیں، وہ جب ساکن آتے ہیں تو وہاں پر ان پر آواز کو پلٹایا جاتا ہے. مثلا میں ایک لفظ پڑھتا ہوں قاف والقرآن المجید. اب دال کو میں نے پلٹایا ہے، ایک باز گشت کی آواز ہے، والقرآن المجید، یہ کلکلہ کیا ہے. قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف کلکلہ کہا جاتا ہے. تو جب بھی ساکن آتے ہیں، کبھی آیت کے اختتام پر آتے ہیں، کبھی ایک حرف کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان کو کلکلہ کیا جاتا ہے. اس طرح حروف مقطعات، جو سورتوں کے شروع میں کچھ الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مثلا الف لام میم، حامیم، یاسین، طہ، یہ کیا ہیں؟ یہ حروف مقطعات. غنہ کے قواعد، غنہ آتا ہے تو اس کو غنہ کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے آواز ناک میں سے نکالنی ہے. اس طرح الف زائدہ اور نون کتنی، ایک چھوٹا سا نون ہوتا ہے، اس کے نیچے کبھی زیر آتی ہے تو وہ چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے. رموز و اوقاف یعنی کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو اہمیت کے حوالے سے یہ احادیث ہیں کچھ
کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے، جس لہجے میں، جس انداز میں آپ قرآن کو ایسے ہی پڑھیں تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اقرأوا القرآن باللحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو۔ ہم اکثر اپنے پنجابی لہجے میں پڑھتے ہیں، تو پنجابی لہجے میں قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کے لیے ہم پابند ہیں کہ عربی لہجے میں پڑھیں۔ پھر ساتھ یہ حکم بھی فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے تو پھر آپ اس آواز کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ کا وہ انعام تاکہ کسی کو سنائی دے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی خوبصورت آواز دی ہے، اور ساتھ آپ جب آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو اس لیے قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کر۔ قرآن تو سارے پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا قرآن وہ پھر دلوں میں اترتا جاتا ہے۔ یہ اوپر لکھی گئی ہے جی ایک عبارت کہ مخارج کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن حضرت امام سہیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ کتنی تعداد ہے جی؟ 17 جگہ ہیں منہ میں جن سے یہ الفاظ تو 29 ہیں، 29، لیکن مخارج کتنے ہیں؟ 17۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ایک جگہ سے پڑھے جاتے ہیں، ان کا مخرج ایک ہے۔ تو یہ آگے تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی پہچان ضروری ہے، آج کا سبق ہے، یہ آپ نے آج پھر یاد بھی رکھنا ہے، پھر آئندہ جب انشاءاللہ نشست ہوگی نا تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ کیا خیال ہے جی؟ بچے بڑے سارے ہم قرآن سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر بندہ انشاءاللہ اس سبق کو یاد رکھے گا۔ سب سے پہلے جو حروف حلق سے پڑھے جاتے ہیں، حلق آپ کو پتہ ہے کہ حلق کس جگہ کو کہتے ہیں؟ حلق یہ تقریباً سینے کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور سارا گلا اس کو حلق کہتے ہیں۔ گلے کو کیا کہتے ہیں؟ حلق۔ تو قرآن پاک کے 6 حروف ایسے ہیں جن کو حلق میں پڑھا جاتا ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف۔ یہ تعداد یاد رکھنی ہے۔ حروف حلقی ان کو کہا جاتا ہے، حروف حلقی، کہ یہ حلق میں پڑھے جاتے ہیں، گلے کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ تو پہلے جو حلق کے حروف ہیں وہ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے ہا، حمزہ اور ہا، حروف حلقی ہے۔ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے کے آخر سے جو سینے کے قریب ہے، یہاں سے کیا پڑھا جاتا ہے جی؟ حمزہ اور ہا۔ اب یہ مخرج یاد رہے گا، ہم مخرج پر ہر حرف پڑھیں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک پڑھا جائے گا۔ اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں، مخرج کسی لفظ کا آپ نے پہچان کرنی ہو نا تو اس کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو آپ مجزوم کر دیں، اس کے اوپر جزم لگا دیں۔ مثلا
حمزہ ہے، حمزے کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ جزم لگا دیں گے۔ مثلا میں پڑھتا ہوں نا تی نا 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 تی، اب جو نا پڑھا ہے وہ آواز یہاں حلق کے نچلے حصے سے نکل رہی ہے۔ اس کو جب میں نے ساکن کیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ آواز بھی اوپر سے نہیں نکل رہی، نیچے سے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہے وہاں سے یہ دونوں حرف پڑھنے ہیں، حمزہ اور ہاں۔ اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق۔ کیا کہتے ہیں؟ اقصائے حلق۔ اقصا کہتے ہیں دور، دور کا حلق والا حصہ، گلے کا جو نیچے والا آخری حصہ ہے، دور والا حصہ ہے، وہاں سے کون سے دو حرف پڑھے جاتے ہیں؟ حمزہ اور ہاں۔ یہ بات یاد رہے گی جی۔ اس کے بعد عین اور ہا، عین ہا، یہ وسط حلق سے پڑھے جاتے ہیں، حلق کے درمیانی حصے سے، نیچے نہیں بلکہ تھوڑے سے اوپر، درمیان سے۔ اب مثلا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نعبدو نعبدو نعبدو، اب عین جہاں پڑھا ہے آپ یہ سارے میرے ساتھ پڑھیں نا، نعبدو نعبدو۔ اگر آپ نے نعبدو پڑھا تو وہ ہا بن جائے گا، اگر آپ نیچے لے جائیں گے تو وہ ہا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہا اور عین کا فرق پتہ چل گیا، ہا تھوڑا سا نیچے پڑھتے ہیں اور عین تھوڑا سا اوپر پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے، آج کا یہ سبق سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جہاں سے بھی پڑھنا ہے، آپ نے یہ جو حروف حلقی ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر۔ اگر آپ مشکوک ہو گیا ہے پڑھنا، مثلا ایک حرف آپ صحیح نہیں پڑھ سکے روانی میں، تو آپ رک جائیں، پھر پیچھے سے پڑھیں، اس کو دوبارہ پڑھیں، اس کو 12 پڑھیں۔ یہ عادت بنانی ہے اپنی کہ اب میں نے ہر حرف کو صحیح پڑھنا ہے۔ تو یہ درمیان میں کون کون سے حرف پڑھنے ہیں؟ عین اور ہا۔ یہ جو ہا ہے نا، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ خا دوسری بھی ہے نقطے والی، وہ بھی نیچے آ رہی ہے، تو اس خا میں اور اس آ میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، اس نے کون سی خا پڑھی؟ نقطے والی پڑھی۔ اور جب آپ یہ لحاظ نہیں رکھیں گے مخارج کا تو معنی ہی الٹا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ اس لیے بالکل ہر حرف کو اپنے مخرج پر صحیح پڑھنا ہے۔ تو عین اور ہا کہاں پڑھیں گے؟ وسط حلق میں، حلق کے درمیان۔ پیچھے 2 حرف حلق کے اور رہ گئے، کون کون سے جی؟ غین اور خا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ابتدائے حلق، ادنائے حلق، اوپر جو قریب ترین حصہ ہے، آپ کے منہ کے قریب ترین حصہ۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب، جو منہ کے قریب ترین حصہ ہے وہاں ہم نے غین اور خا کو پڑھنا ہے، غیر المغضوب۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی مکمل مشق بھی کریں گے تاکہ اس کے اندر جو آ رہے ہیں حروف وہ سارے ہمارے درست ہو جائیں، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔
تو اس کو صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے. اور خا اس کو موٹا کرنا ہے, ٹھیک ہے, خا تھوڑا کھردرا کرنا ہے. خالدین فیہا, خالدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ اس ہا کو جو بستے حرکت میں پڑھتے ہیں اس کو ہا بنا دیتے ہیں. آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے, لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا جی؟ ہا پڑھی یا ہا پڑھی؟ پتہ نہیں کس زبان میں وہ پڑھ رہے ہیں. قرآن تو عربی میں ہے اور عربی میں ہا ہے, ہا نہیں ہے. تو جب بھی مثلا لوگ کہتے ہیں یہاں ہم اپنی اصلاح کریں گے, آپ سے کوئی حال پوچھتا ہے کیا حال ہے جی, لوگ کہتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کبھی نہ کہیں, کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. آج کے بعد جو جن کی پہلے یہ عادت تھی, آج کے بعد اس عادت کو ختم کرنا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ الحمدللہ. یہ ہر جگہ غلطی ہے, صرف قرآن کے اندر نہیں ہے. بولتے ہوئے یہ ہمارا لہجہ بن چکا ہے. ایک حافظ صاحب تھے تو ان سے میں نے حال احوال پوچھا تو انہوں نے بھی ایسے کہا الحمدللہ. میں نے کہا آپ تو حافظ قرآن ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ الحمدللہ ہے, الحمدللہ تو نہیں ہے. تو اس کو ہم نے اپنی عادت بنانا ہے, ہر جگہ اپنی اصلاح کرنی ہے. اس طرح ہمارے قبلہ شاہ جی بہت اصرار کرتے ہیں اس بات پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کو پتہ چلے کہ محمد کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری اصلاح ہم نے کرنی ہے. یہ جو پروگرام ہے اتنا جامع ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کی انشاءاللہ اصلاح ہوتی جائے گی. تو یہ آج کیا پڑھا جی ہم نے؟ حروف حلقی. تو اقصائے حلق میں کیا پڑھنا ہے؟ بولیے. حمزہ. وسط حلق میں کیا پڑھنا ہے؟ عین اور ہا. اور ادنائے حلق میں کیا پڑھنا ہے؟ غین اور خا. اوپر والا ہے. اب ٹائم بھی تھوڑا سا ہے, سب ساتھ جواب ہے. چلو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی قرات مشق کرتے ہیں اور آپ سارے میرے ساتھ پڑھیں گے اور اس انداز میں اس کو یاد کریں گے کہ پھر کبھی نہ بھولیں, پھر کبھی غلطی نہ ہو. اس سے پہلے جو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن آج کے بعد علم آ جانے کے بعد پھر حجت ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں جی؟ تعوذ پڑھتے ہیں. اعوذ کا نام کیا ہے؟ تعوذ. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو غلط پڑھتے ہیں, وہ تعوذ کہتے ہیں. تعوذ پڑھو. تعوذ نہیں ہے, کیا لفظ ہے؟ تعوذ. اعوذ باللہ کا نام کیا ہے؟ تعوذ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرو تو پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تا کبھی نہیں پڑھنا, تا پڑھیں گے تو وہ تے بن جائے گا. موٹا کرنا ہے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حمزہ ہے. جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے, زبر, زید یا پیش, تو وہ پھر الف اس کو نہیں پڑھتے, اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں.
تو حمزہ ہم نے ابھی مخرج پڑھا ہے نا حمزہ کا، تو آپ یہاں ہی اقصائے حلق سے او کہاں پڑھیں گے؟ وسط حلق میں عین کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، عین اور ہا دو مخرج ہم نے پڑھ لیے، دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، کون سا؟ وسط حلق، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نستعین نہیں پڑھنا، نستعین نہیں پڑھنا، عین پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اچھا یہ جو عین یا نون ہے یہ کتنے حرف بن گئے؟ 3۔ کوئی بھی آیت مبارکہ جو 3 حرفوں پر جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے اس کے اندر ایک مد چھپی ہوئی ہوتی ہے، تیزی سے نہیں پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسے نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ سارے حروف میں آ رہی ہیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ طریقہ ہے سنت کے مطابق، یہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لمبا کرتے تھے، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین پر تھوڑی کوشش کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، یہ نام کے اوپر ایک شد ہے، شد نظر آ رہی ہے، جس حرف کے اوپر شد آتی ہے اصل میں وہ 2 حرف ہوتے ہیں، اصل میں
دو لام دو ہیں، ایک ولضال اور ایک لین. تو دو لام لکھنے کی بجائے اوپر یہ علامت لکھ دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ میں نے یہاں پر لام پر رک جانا ہے ایک دفعہ. پہلا لام جب پڑھوں گا تو اس لام کو ایک دفعہ ساکن کروں گا، پھر اس کو حرکت دوں گا. آپ صحیح طریقہ سمجھ آ گئے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ. تھوڑی دیر رکنا ہے. وَلَضَّالِّينَ. چونکہ اس پروگرام کے دو بڑے حصے ہیں. ایک حصہ تو یہی ہے جو ہم نے پورا کیا ہے آج، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا. تو سورہ فاتحہ کا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بہت لازم ہے، کیونکہ 5 وقت نماز میں پڑھنی ہے، اور اس کے اندر اگر غلطی ہوگی تو نماز کے اندر غلطی ہوگی، اور وہ غلطی ہو سکتا ہے کہ نماز کو بھی وہ ناقص کرتا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی ہے، اس پر بار بار مشق کرنی ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آج ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کا مطلب باللہ، اللہ تعالیٰ کی، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب سے، شیطان شیطان، رجیم مردود. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے وساوس سے، اس کے حملوں سے مجھے محفوظ رکھے. جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، جو بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے. الرحیم، بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، ہمیشہ. ازل سے اس کی رحمت جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی، اس کو رحیم کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمد، الحمد سب تعریفیں، الحمد کا معنی سب تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. رب جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے. العالمین، سارے جہانوں کو. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. یہاں ترجمہ کیا گیا ہے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا. رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو وجود عطا کر کے اس کو ادنا حالت سے اٹھا کر اس کو کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں. ہماری زبان میں لفظ پالنے والا استعمال ہوتا ہے، تو پالنے والے تو ماں باپ ہی ہیں. وہ ہم جانور بھی پالتے ہیں، کوئی پیٹ رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پالتے ہیں. تو ہم رب تو نہیں ہے، ہم تو بس ان کو خوراک دیتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کی سردی گرمی کا خیال کرتے ہیں. اور رب کون ہے؟
جو کسی وجود کو ادنا درجے سے اٹھا کر اس کو کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو وہ رب ایسا رب ہے کہ وہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے، کسی ایک مخلوق کو نہیں، کسی ایک جگہ کے رہنے والوں کو نہیں، سارے جہان جتنی کائنات ہے، جتنی مخلوق ہے، ہر ایک کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب وہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اس لیے ساری تعریف کا مستحق بھی وہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا، بس اسی کا اختیار ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس طرح مرضی یہ فیصلہ کرے، کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے، اس کی مالک کی مرضی ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کا معنی ہوتا ہے دکھا ہمیں، لیکن یہاں پر علماء نے اس کا معنی کیا ہے اہدنا کا چلا ہمیں۔ اللہ چونکہ سارے لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، تو وہ صرف ہدایت دیتا نہیں ہے، وہ چلاتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے یہ دعا مانگتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ بیٹا ادھر دھیان کرو، یہ ترجمہ یاد کرنا ہے، پھر آئندہ سننا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دھیان کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب، نہ کہ غضب ہوا، علیہم جن پر، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ، کہ یا رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا ہے، جن پر غضب ہوا ہے، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ ایک مکمل دعا ہے سورہ فاتحہ۔ اس کا جو شروع کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس کی جو درمیان والی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، ملا دیتی ہے، اس کا قرب عطا کر دیتی ہے، اور پھر بندہ جب اس قرب پہ پہنچتا ہے تو وہاں مانگتا ہے اپنے رب سے، کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا